بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا۔ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ طویل سفر سے آیا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ الحمدللہ بہت سے نیک لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت ہوئی، علماء کا بڑے سے بڑا مجمع کچھ بیان کرنے کی بھی توفیق ہوئی۔ الحمدللہ معلوم ہوا کہ اب بھی بہت سے طالبین موجود ہیں، کمی ہے مگر ہیں۔ عالم یہ خالی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے طالبین ہر زمانے میں رہیں گے اور اس طلب میں اپنے تن من دھن کی بازی بھی لگا دیں گے۔ بہت سے ایسے ہزاروں آدمی سے ملاقات ہوئی ہوگی، سورت میں بھی، احمد آباد میں بھی، بڑودہ، بہت کثیر تعداد میں لوگ وعد میں شریک ہوئے اور اپنے طلب کا اظہار بھی کیا، تقریروں کو غور سے سنا اور پسند کیا۔ یہ اللہ کی بات۔ اللہ تعالی مزید طلب پیدا فرمائے۔ طلب کا پیدا ہونا بہت ضروری اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اخیر میں جو تقریر کیا، اسی میں تقریر کیا، وہاں کے لوگوں کی طلب کو دیکھ کر کے جوگ در جوگ آنے کو، عورتیں اور مردوں کو، کہ میں تصور بھی نہیں تھا کہ اتنے لوگ بھی وعد میں بیان میں شریک ہوتے ہیں۔ تو میں نے بیان بھی تقریر پر دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا بیان کریں۔ میں نے گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص، یہ بہت مشہور مقولہ ہے، حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ گر نہ داد خاص، گر نہ خاص سے داد نہ داد خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ کے طالبین موجود ہیں، اس کی قدر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی عنایات، ان کے الطاف اب بھی عام ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہبری فرماتے ہیں، ان کے لیے طریق کو آسان فرماتے ہیں۔ علماء کی جماعت بھی الحمدللہ ایسی ہے جو پسند کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جن کا دین سے تعلق نہیں، وہ بھی دین کو پسند کرنے لگتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں۔ تو اس سمجھ میں یہ آیت آئی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَذَكِّرْ، آپ ان لوگوں کے کہنے سننے سے مایوس نہ ہوں، دل تنگ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ آپ کے احباب موجود ہیں، آپ ان میں تذکیر کام جاری رکھیے، آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، اس کی تو توجہ نہ کیجیے۔ احباب حاضرن بعدا چہ حاجت است، جب احباب موجود ہیں تو تم کو دشمنوں سے کیا تعلق؟ خود حضرت پاک صاحب اب صاحب تشریف لائے حضرت کی وفات کے بعد، ہم لوگ سے جمع کہا کہ دیکھیے آپ لوگ اپنا کام کیجیے، بہت نصیحت، یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ بہت نصیحت ہے، کتنے آدمی آئے نہ آئے اس کی فکر نہیں ہے، بس آپ کو اصول کے مطابق کام کیجیے۔
ماورا فصاحب نصیحت کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. طالبین تو ہیں ہی دنیا میں. آپ کام کریں گے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے لوگ آتے تھے, آپ سے یہ پوچھا جائے گا کیا آپ کرتے تھے. اس بنا پر یہ معلوم ہوا کہ واقعی اب بھی طالبین ہیں. اللہ کے بھروسے پر کام کرے, انشاءاللہ عزیز کام ہوگا. کل بھی سنایا تھا میں نے, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبد الغنی صاحب سے, شاہ وصول اللہ صاحب سے فرمایا. تو کیسے روایت, کوئی خاصی سے روایت مجھے معلوم ہوئی تھی شروع میں کہ آپ اخلاص سے کام کریں, آپ اخلاص سے کام کریں, لوگ متوجہ ہوں گے. اس لیے الفاظ پہلے اخلاص سے کام کرنے کی ضرورت ہے. شروع کیجیے اخلاص. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. الحمدللہ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اب بھی بہت سے طالب ہیں, اور اس کے بعد اچھے لوگ, ایسے لوگ ملے جو شاید ایسے جلسوں میں شاید آئے بھی نہیں تھے. ایسے ملے رات بھر کو ایسے ہی رہا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی طرف متوجہ فرمائے. اور اب بھی ہیں ایسے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کا کام کیا کیجیے, ذکرہ کا نفع مومنین کو پہنچے گا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیے, مومنین کو نفع ہوگا. نا امید نہ ہوئیے. مومنین آپ کی جانشان ہیں, آپ کی باتوں کو سنیں گے, اثر لیں گے. اس وجہ سے آپ اعداء کی طرف توجہ نہ کیجیے. مخالفین تو مخالفت کریں گے, لیکن اپنے دوستوں کو صحیح دین پہنچاتے رہیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. مومنین کو نفع ہوگا. کلیہ بدلا دیا. یہی سے علامہ شعرانی نے ایک بات لکھی ہے جو بہت قابل غور ہے. حضرت بھی سنا دیتے ہیں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیجئے, مومنین کو ذکرہ کا, تذکیر کا نفع پہنچے گا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ تذکیر کا فائدہ مومنین کو پہنچتا ہے. اگر کسی مومن کو نفع نہیں پہنچ رہا تو اس کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان ہے یا نہیں, کیونکہ کلیہ بتلایا ہے. آپ تذکیر کیجئے, تذکیر کا نفع مومنین کو پہنچے گا. اگر کسی مومن کو نہیں پہنچ رہا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اپنے ایمان میں. یہ کلیہ اللہ نے بتلایا کہ مومنین کو نفع پہنچے گا. اگر کسی کو تذکیر کا, واعظ کا, بیان کا نفع نہیں ہوتا تو اس کو غور کرنا چاہیے اپنے ایمان پر. جس کو میرا خیال ہے کہ وہاں سے آدمی نے بیان کیا تھا کوچی میں بھی, تو میں سن چکا تھا حضرت وغیرہ سے. اور ایک بات انہوں نے نئی بات کہی وہاں حضرت صاحب نے کہ آپ تذکیر کیجیے, تذکیر کا نفع مومنین کو ہوگا. ایک طرفہ ہی بیان ہے. مولانا نے فرمایا کہ جو مذکر ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے تذکیر کا نفع کیسے ہوگا. خود وہ عمل پیرا ہوگا تو نفع ہوگا. وہ نبی کو کہا جا رہا ہے, نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تذکیر کیجیے نفع ہوگا. آپ مذکر اس میں نہیں ہیں. جب مذکر ہیں تو وہ صفات جو نبی کے اندر پیدا کرنی ہوگی تب نفع ہوگا. صرف الزام مومنین پر نہیں ہے بلکہ مذکرین پر بھی ہے. مذکرین کو بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے. بہت گندہ بات ہے, مخالف. ہم تو ایک طرف تذکیر ہم کرنا ہے, نفع ہو رہا ہے نہیں. آپ خود دیکھیے, وہ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تذکیر کیجئے, تذکیر کا نفع. تو اسی شان کا آپ کو بھی ہونا چاہیے کہ تذکیر کا جو حق ہے اس کو ادا کریں آپ. اللہ ہم سب کو توفیق ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی تذکیر ہی کے لیے آتا ہے. ہم لوگ یہی اسی سڑک پر حافظ وزیر صاحب کا مکان ہے, تو بہت تھے وہاں. برابر صاحب بھی تھے وہاں, علی میں سبھی تھے بڑے. وہی اجتماع ہوتا تھا حافظ وزیر صاحب. ایک آدمی امرود بیچنے والا تھا, بار بار کہتا تھا کہ الہ آبادی امرود ہے, الہ آبادی امرود. بار بار مولانا ابراہیم صاحب نے کہا کہ یہ تذکیر کر رہا ہے,
کہ آپ لوگ الہ آباد میں ہیں، یہاں امرود ملتا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ امرود لے لیجیے، یہ الہ آبادی امرود ہے، کہا یہی تذکیر ہے۔ بعد دفعہ نہیں التفات ہوتا ہے، تو وہ امرود والا یاد دلا رہا ہے آپ کی الہ آباد میں ہے، یہاں امرود ملتا ہے۔ بس مولانا کا ایک خاص انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے تذکیر کرنے کی بھی توفیق دے اور اسے اصل لینے کی بھی توفیق دے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ایمان ہوگا تو ضرور اس سے یہ معلوم ہوا کہ الحمدللہ بھی ایمان ہے۔ اس تذکیر کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، ازدحام ہوتا ہے۔ جہاں میں گیا تھا ابھی ترکے سر، بہت بڑی جگہ، پورے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ آج تک اتنا بڑا اجتماع ہوا ہی نہیں، مطلب آدمی ہزار لوگوں کو خیال ہے کہ آج تک اتنا مدرسہ ہے 40-50 سال، کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس حقیر کی باتوں کو سننے کے لیے اتنے علماء، اتنے مشائخ، میں اس لائق نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، سب سنتے ہیں۔ اتنے علماء پہنچانے صبح آئے تھے کہ میں کہتے تھے پورا پڑے، کہتے مولانا آپ جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے صحیح طور سے کام کرنے کی، اور اللہ قبول فرمائے۔ یہ تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں، دیر بھی ہوتی ہے لوگوں کو۔ بہت عمدہ اخیر میں منہاج العابدین سے نقل کیا ہے، بولا تو نکلا تو تھوڑا سا سنا دوں آپ کو۔ بہت ہی منہاج العابدین سے آخرت کے وعد و وعید کے بیان میں، اخیر کی کتاب میں منہاج العابدین، اور یہ بیان بھی اخیر کا، اس کتاب کے اخیر کا، کتاب بھی منہاج العابدین اخیر کی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو حضرت نے پڑھایا ہے اس کتاب کو، اور عربی منہاج العابدین منگائی گئی اور پڑھایا حضرت نے۔ اس وجہ سے بہت اہم ہے، تھوڑا سناتا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ آخرت کے وعد و وعید کے بیان میں ہم اس سلسلے میں 5 قسم کے حالات کا ذکر کرتے ہیں۔ امام غزالی فرما رہے ہیں، موت، قبر، موت کا تصور ہوتے ہی ہے۔ حضرت نے ایک حدیث ہی، اور آخری حدیث وہ ہے جس پر حضرت کلام کیا ہے، قبر میں سب سے پہلے طہارت کے متعلق سوال ہوگا، یا نہیں ہوگا؟ قبر میں سب سے پہلے، قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں، اور قبر میں سب سے زیادہ طہارت کے بارے میں۔ جہاں سے طہارت کا اتنا اہتمام فرمانے لگے اس حدیث کے بعد کہ دیکھو کوئی ناپاک چیز ہمارے کمرے میں نہ رہے۔ حاجی بھی برتن بادر مجبوری ہوتی ہے، نکلوا دیا، پھر کبھی نہیں دیکھا۔ جب اس حدیث کو پڑھا پھر کبھی نہیں دیکھا، عملی طور سے ڈرتے تھے۔ دیکھو حدیث ہے قبر کے متعلق کہ سب سے پہلے قبر میں طہارت کے متعلق سوال ہوگا، تو طہارت کا بہت اہتمام فرمانے لگے تھے اور بہت بیان فرماتے تھے طہارت کا۔ موت، قبر، قیامت، ترتیب سے ہے مطلب موت آئے گی، قبر سے سابقہ ہوگا، تو قیامت آئے گی، پھر جنت اور دوزخ، فریق فی جنت، فریق فی سعیر۔
ابراہیم ادھم نے اپنی حکومت چھوڑ دیا تھا، بہت بڑے آدمی تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ سے چھوڑائے چلیے، مختصر کہہ رہا تھا. میں کہا بتلاؤ، ایک فریق جنت میں ہے، ایک فریق دوزخ میں، میں کس میں سے ہوں یہ بتلا دو اور مجھے اطمینان دلا دو، چاہے حکومت کرنے چلتا ہوں. اور جب تک یہ نہ معلوم ہو میں حکومت نہیں کر سکتا. بہت ابراہیم اعظم کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے آدمی. فریق فی جنت، ایک فریق جنت میں، یہ ہم کو یقین دلا دو کہ میں کس میں سے ہوں. اور جب تک یہ نہ یقین ہو میں کبھی حکومت میں آؤں گا نہیں. ہر مقام کے مناسب ان حضرات عظیمہ کا تذکرہ جو نیکوکار، نافرمانوں، نیک کام میں کوتاہی کرنے والوں، نیکی میں پوری کوشش کرنے والوں کو پیش آئیں گے. ہر ہی آدمی کو پیش آئے گا. موت کا بیان. اس باب میں دو آدمیوں کا حال ذہن میں رکھو. ایک تو وہ جو ابن شیبہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شابی ایک مریض کی عیادت کو گئے. اس پر نظر کی حالت تاری تھی، واقعات، اور اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک شخص اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تلقین کر رہا تھا. ایک شخص موت کو. حضرت شعبی نے اس شخص سے کہا مریض سے نرمی اور شفقت سے پیش آؤ. اتنے میں مریض بول اٹھا اور کہنے لگا تو مجھے کلمے کی تقریر کرے یا نہ کرے، میں یہ ضرور پڑھوں گا کہ اس مریض نے قرآن کریم کے الفاظ پڑھے. تم کرو ہی نہ کرو، میں پڑھوں گا. یہ مطلب کہ ایمان کا خاتمہ ہوا. وَأَلْزَمَهُ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے کلمہ تقویٰ ان کے لیے لازم کر دیا اور اس کے بہت حقدار و اہل تھے. تو شعبی نے کہا الحمدللہ الذی نجا صاحبنا، اس اللہ کے حمد و ثنا ہے جنہیں ہمارے دوست کو نجات دیتی. ایمان پہ خاتمہ ہوا. اس کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کلمہ اخیر، کلمہ طیبہ. دوسرا واقعہ وہ ہے، ابھی بھی سنیے کتنی اہم، حضرت نے سنایا، بہت سب پر اثر ہو. دوسرا واقعہ وہ ہے جو حضرت فضیل بن عیاض سے مروی ہے کہ اپنے شاگرد کے پاس پہنچے. آخری وقت تھا، جو مر رہا تھا. آپ اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے. حضرت فضیل کتنے بڑے آدمی فضیل بن عیاض گئے اور سورہ یاسین پڑھنے لگے. دوسرے نے کہا سورہ یاسین پڑھنی بند کر دیں. استاد سے کہا کہ مت پڑھو. پھر آپ نے اسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، مگر اس نے کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا. پہلے والا تو یہ ہے، کلمہ پڑھا، خوش ہوا، تلقین کی. دوسرے دیکھ رہے، ایک قبر والے کا یہ حال ہے، موت والے کا، دوسرے کا یہ حال ہے. مگر اس نے کہا میں یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیدار ہوں. شاگرد فضیل ابن عیاض کا شاگرد، کتنے بڑے آدمی، یہ نہیں کہ واقعہ سناتا، ڈاکو تھے، کتنے بڑے ولی اللہ ہوئے، بہت بڑے آدمی ہیں. یہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیدار ہوں. اور ان الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت فضیل بن عیاض کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا. میرا شاگرد اور ایمان پہ خاتمہ اس کا نہیں ہوا. اور 40 روز تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلے. اپنے شاگرد کے حال میں اندر ہی بیٹھ کر روتے رہے، کیا ہو گیا میرے شاگرد کو. 40 دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ اس شاگرد کو فرشتے دوزخ میں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. آپ نے اس سے دریافت کیا کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری معرفت سلب کر دی. ہماری خدمت میں رہتا تھا، یہ معرفت کیسے سلب ہو گئی تمہاری خواب میں؟ حالانکہ تم میرے صاحب علم اور لائق ترین تلامذہ میں سے تھے. لائق شاگرد تھے، لائق ترین شاگرد ہوں.
اس نے جواب دیا 3 عیوب کی وجہ سے. یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ منکشف کر دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو. بہت سے لوگ مشائخ کہہ رہے تھے مجھ سے، ہم تو رہے ہی ہیں، رہے نہیں، معلومات تو بہتوں کے کیا کیا. ہر جگہ کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، ہر جگہ لوگوں کو کچھ کام ہی نہیں ہے سوائے جوئی کے اور ادھر ادھر کے لگانے کے اور مشائخ کو بدزن کرنے کے، اس کے علاوہ کام ہی نہیں ہوتا. زندگی گزری تھی پریشان، حضرت بھی پریشان تھے، خانوی بھی پریشان تھے. حضرت گئے تھے 6 مہینے کے لیے حضرت تھانوی مکہ میں، کہا وہ اشرف علی اب تم چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ جگہوں کا نام آ جائے گا اس بنا پر چھوڑتا ہوں گی. ایسے لوگ بھی رہتے ہیں. ایک بڑے بزرگ کیا ہے، ایک صاحب تھے، نماز بھی چھوڑ دیا اخیر میں. لوگوں نے کہا بھائی تم فلاں بزرگ کے نام بھی نہیں لیتا میں مول صاحب، تاکہ اسے بدنی ہوگی کہ ان کے یہاں ایسے لوگ رہتے. کہا نمازی لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، فلاں بزرگ پڑھ رہے. کہا ہم ایک دن اصلاح کے لیے ان کی خدمت میں نہیں رہے. جو ایک دن رہے گا اس کی اصلاح ہوگی؟ نیت ہی نہیں کیا اصلاح کی. بھائی پہلے تو نیت ہے، کہیں نیت کرے گا اصلاح کی تب تو وہ اصلاح کرے گا. ایک دن کہا اس نے کہ ایک دن بھی اللہ کے لیے اور اصلاح کے لیے میں نہیں رہا. معلوم ہوا کہ ایسے بہت سناتے 3 واقعات تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ بس حفاظت ہوگا سب کی حفاظت. وہاں کا معاملہ صحیح باقی ہے. جو لوگ گئے ہوئے آپ نے اسے دریافت کیا کہ کس وجہ سے اللہ نے تیری معرفت سلب کر دی، حالانکہ تو میرے صاحب علم اور لائق ترین تلامذہ میں سے تھے. تو اس نے جواب دیا 3 عیوب کی وجہ سے. ایک تو میرے اندر چغل خوری کا عیب تھا، جس کو عام طور سے کچھ نہیں، نمیمہ، چغل خوری، نقل الکلام الی الغیر علی وجہ الافساد. یہ قاموس میں چغلی کہتے ہیں نقل الکلام الی الغیر علی وجہ الافساد، یعنی کسی کلام کو پیش کرنا دوسرے کو تاکہ فساد پیدا ہو جائے ان دونوں میں. یہ قاموس نے لکھا مجھے. حضرت کو بڑی فکر رہتی تھی، اس کو قاموس میں دیکھا کہ تو اس میں مجھے یاد ہے نقل الکلام وغیرہ، یعنی فساد پیدا کرنے کے لیے کوئی بات کسی سے نقل کرے، یہ چغل خوری. النمام فاسق ہے کہ حدیث ہے، نمام فاسق ہے. فساد کا مومن مفسد نہیں ہوتا، مسلم ہوتا ہے. اللہ ساتھیوں کو جواب دیا 3 عیوب کی وجہ سے. ایک تو میرے اندر چغل خوری کا عیب تھا کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو اس کے خلاف بتاتا تھا. ان سے کچھ کہتا تھا، آپ سے کچھ کہتا تھا. بہت. اور دوسرا عیب یہ تھا کہ میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. اس کو اگر دیکھا کہ ترقی کر رہا ہے باطن میں، اصلاح کر رہا ہے، اس سے عیب. اگر خلافت اس کو مل گئی تو اور زیادہ اس سے دشمنی. اور تیسرا یہ عیب تھا کہ مجھے ایک بیماری تھی، میں نے اس بیماری کا حکیم سے علاج پوچھا تو اس نے کہا سال میں 1 دفعہ 1 گلاس شراب پی لیا کرو، تب صحت یاب ہوگا، ورنہ یہ بیماری تجھے نہیں چھوڑے گی. تو ہر سال میں 1 گلاس شراب بھی پیتا تھا. چغل خوری کرتا تھا، حسد کرتا تھا. یہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. جب یہ عیوب ہوں گے تو اللہ کی رحمت مبذول نہیں ہوگی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. محسن وہی ہیں جو لوگوں کے ساتھ احسان کا. اللہ کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ، ان تعبد اللہ کا اللہ کے ساتھ یہ احسان اللہ کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. خود لکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے.
میں نے اس پر لکھ دیا فائدہ. معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا بزرگ کے پاس رہنے کے باوجود جب تک آدمی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑتا ہے. نیت کرو گے تب رہو. آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کہیں چلے جائیں, علاج ہی نہ کریں یا پرہیز نہ کریں, کیا جواب؟ جیسا کہ خصال بد کی بنا پر حضرت فضیل بن عیاض جیسے بزرگ کے شاگرد خاص کا یہ حال ہوا کہ ایمانی سے ہاتھ دھو بیٹھا. یہ ہمیں پالا نہیں, ٹھیک ہے, یہ متنبع کرنے کے لیے لکھا. پھر اس کے بعد حالات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حال بد سے محفوظ رکھے, اپنی اصلاح کی فکر کہ زندگی ہی میں اصلاح کرنی ہے, مرنے کے بعد موقع نہیں ہے. تھوڑی سی توجہ کرے, ہو سکتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے جب اصلاح کو فرض کیا ہے تو اصلاح کا انہوں نے وہ اصلاح کی استعداد بھی دیا کہ اصلاح کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں مکلف نہیں کرتا جو ہمارے بس میں نہ ہو. معلوم کہ اپنی اصلاح ہمارے بس میں ہے, یہ ہماری کوتاہی کم نہیں کرتے. تو اس کا الزام اللہ پر نہیں آئے گا, آپ پر آئے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو کرے گا اچھا اس کا نتیجہ دیکھے گا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو برا کرے گا اس کا نتیجہ دیکھے گا. بہرحال مومن کو تو اس چیز کی فکر رہنی ہی چاہیے. آج الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو فکر ہے. اس سے انداز یہ لگا کہ بہتوں کو فکر ہے. ایسے ایسے لوگ آئے مجھ صاحب میں کیا کہوں, فلاں بد مبتلا اطلاع کر کہتا ہے. یہ سب توبہ کرے, توبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توبہ نصوح کی توفیق عطا فرمائے. ہر آدمی کو یہ نہیں کہ فلاں ڈاکو تھا فلاں نہیں, سبھی کے لیے ضروریت ہے توبہ. اللہ کی طرف رجوع. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, رحم کا معاملہ فرمائے گا. بہرحال مختصر عرض ہے. مولانا وغیرہ کا مدرسہ ہے, دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو یہ مختصر باتوں سے بھی عظیم نفع عطا فرمائے.